صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ کہتے ہیں جی تاریخ کی فلاں کتاب نے صحابہ کے بارے میں یہ لکھا، فلاں کتاب نے یہ لکھا۔ صحابہ کرام کو تاریخ میں نہ تولو، صحابہ کرام کو اگر دیکھنا ہے، صحابہ کرام کو سمجھنا ہے تو آپ اللہ رب العزت کا قرآن اٹھائیے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اٹھائیے، آپ صحابہ کو قرآن پر دیکھیں۔ اگر آپ نے صحابہ کو سمجھنا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین دیکھیں۔ تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تاریخ صحابہ کرام کو قرآن کے مطابق لکھتی ہے، ہم اس تاریخ کو اپنی آنکھوں پر سجانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تاریخ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق لکھتی ہے، ہم اس تاریخ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تاریخ صحابہ کی عزت اور عظمت کے اندر لچک دکھاتی ہے، اگر تاریخ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا کہتی ہے، اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا سکتا ہے، اس تاریخ کو گندگی میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہرگز ہم تاریخ کے لیے، تاریخ پر صحابہ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو آپ نے سمجھنا ہے، صحابہ کی عزت اور عظمت کو دیکھنا ہے، صحابہ کے مقام کو دیکھنا ہے، آئیے آپ کے پاس اللہ رب العزت کا قرآن موجود ہے۔ قرآن سے بہتر کتاب آج تک دنیا میں کوئی نہیں آئی، نہ آئندہ آئے گی، نہ قیامت کے بعد آئے گی۔ قرآن سب کتابوں سے اچھی اور بہتر کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن سے بہتر کتاب اس دنیا میں اتاری نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم حضرات صحابہ کرام کو جو عزت اور عظمت دیتا ہے، جو مقام اور مرتبہ دیتا ہے، اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں پھر آئیے قرآن سمجھیے، پھر صحابہ کی شخصیات سمجھیے۔ تاریخ صحابہ کرام کو اچھا کہے گی، ہم تاریخ کو بھی سینے سے لگائیں گے۔ اگر تاریخ صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتی پھر وہ تاریخ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صحابہ کے اندر غلط شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا، کتابوں میں پڑھا، قرآن کریم کا مطالعہ کیا، قرآن کریم نے جو صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے، آئیے ہم اس نقشے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ تاریخ میں دیکھ کے کہتے ہیں صحابہ نبی کے گستاخ تھے، آپ تاریخ کو دیکھ کے کہتے ہیں صحابہ کرام اسلام سے پھر گئے تھے۔ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکالے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ عطا کیے ہیں، صحابہ نے انہیں محفوظ کیسے کیا، صحابہ نے ان پر عمل کیسے کیا، صحابہ نے ان پر اپنی جان نچھاور کیسے کی ہے، صحابہ نے اپنے سر دھر کی بازی لگا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر عمل کیا ہے۔ آقا نے حکم دیا، اے صحابہ کرام، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تو صحابہ نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، قرآن کریم کی تلاوت میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، آپ نے گھروں کو چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر ہجرت کر دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، آپ نے بدر کے میدان میں اترنا ہے۔ صحابہ سوال کر سکتے تھے، یا رسول اللہ ہم 313، آگے آنے والا لشکر 1000 ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے،
ان کے پاس ساز و سامان موجود ہے، ہمارے پاس تیر کم ہیں، ہمارے پاس تلواریں کم ہیں، ان کے پاس تلواریں بہت ہیں۔ صحابہ نے سوال نہ کیا، نبی علیہ السلام کے حکم پر بدر کے میدان میں اتر گئے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا احد میں اترنا ہے، صحابہ احد میں اتر گئے۔ نبی نے حکم دیا خندق میں اترنا ہے، صحابہ نے خندق میں اتر کر اسے کھود ڈالا۔ انہوں نے دیکھا آقا نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تو صحابہ نے بھی باندھ لیے۔ اب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل پر، نبی علیہ السلام کے ایک ایک طریقے پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی صحابہ کو تکلیف اس انداز میں پہنچائی جاتی ہے، کفار مکہ آ کر نبی علیہ السلام کو تشدد اور ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ ابو بکر صدیق بچانے آئے تو ابو بکر کو مار دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دین کو عام کرنے کے لیے کبھی خبیب کی چمڑی ادھیری جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کے لیے کبھی زنیرہ کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، نبی علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کے لیے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام کے مصلی پہ جام شہادت نوش کرنی پڑتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کو 40 دن بھوکا اور پیاسا رہ کر جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو پھر قرآن کو دیکھیے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو نبی علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا صحابہ نے وہ کر دکھایا، نبی نے جو کہا صحابہ نے عمل کیا۔ نبی علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کو پھیلاتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی احادیثوں کو پھیلاتے ہوئے اگر حضرت علی کو شہید ہونا پڑا تو جام شہادت بھی نوش کر لیا، لیکن قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کی تکڑی میں دیکھیے، صحابہ کو دیکھنا ہے نبی علیہ السلام کے فرامین میں دیکھیے۔ تاریخی شخصیات صحابہ نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب دیے ہیں تو ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن نے صحابہ کو کامیاب کہا، قرآن نے صحابہ کو صراط مستقیم پر کہا، قرآن نے صحابہ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، تو ہم قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ ہمارے سامنے قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تاریخ صحابہ کو اچھا کہے گی، قرآن کے مطابق کہے گی، نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کہے گی، ہم اس تاریخ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر تاریخ صحابہ کو اچھا نہیں کہتی، اس تاریخ کو گندگی میں پھینکا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے اعمال کو، صحابہ کی زندگی کو، صحابہ کے عمل کو، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت کو، صحابہ کی قربانیوں کو تاریخ پر نہیں تولا جا سکتا۔